ایک وہ بندہ جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا حسن سلوک فرمائے گا؟ تو ان آیات مقدسہ کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اسی چیز کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ میرے بندو ہمیشہ میری ذات سے ڈر کے چلنا، اور اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا کہ خالق کائنات قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کے دن کے خوف سے، قیامت کے دن کے غم سے خالق کائنات تمہیں آزاد فرما دے گا۔ ڈرنا بندے نے دنیا پہ ہے اور جیتے جی ڈرنا ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار بجا لانی ہے، لیکن اس ڈر کا صلہ اللہ مرنے کے بعد عطا فرمائے گا، اور اس صورت میں عطا کرے گا کہ سب جب غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، جب کل قیامت کے دن لوگ نفس نفسی پکار رہے ہوں گے، اس دن وہ بندے جو رب کی بارگاہ میں ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں سے نواز دے گا۔ وہ غمگین نہیں ہوں گے، وہ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے دامن میں خوشیاں ہوں گی، ان کے دامن میں بشارت ہوگی، جنت کی خوشخبری ہوگی۔ اور پھر جتنی دیر وہ دنیا پر جیتے ہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں کا غم نہیں کرتے کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا، وہ ان کی فکر میں نہیں لگے رہتے، اہل و عیال کی فکر میں رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل و عیال کے لیے سوچنا بندہ چھوڑ دے، اہل و عیال کے بارے میں سوچنا بھی میرے نبی نے بیان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بتایا کہ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہو، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعین کر سکتے ہو، معاملات ان کے لیے بہتر کرنا تمہاری ذمہ داری کے اندر شامل ہے، لیکن ایسا نہیں کہ تم ان کے لیے گناہ کرتے چلے جاؤ، گناہ کرتے چلے جاؤ، کہ نماز نہیں پڑھنی کس لیے کہ میرے اہل و عیال ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرنی کس لیے میرا خاندان بڑا ہے، میری ضروریات زیادہ ہیں۔ فرمایا نہیں، جیسے بھی معاملات ہوں، تمہاری نظر کے اندر سب سے پہلے جو ذات ہو تو وہ خالق کائنات کی ذات ہو، باقی معاملات بعد کیوں؟ حلال حرام کی تمیز، خالق کائنات کی فرما برداری، رب العزت کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو تم ان معاملات سے جب نکلو گے، یہ خوف اپنے دل سے نکال دو گے اور گناہ کی طرف آمادہ نہیں ہوگے، تو پھر خالق کائنات تمہارے معاملات کو بہتر فرما دے گا۔ پھر وہ کارساز ہے، وہ کفیل ہے، وہ اللہ رب العزت ہماری کفالت فرماتے ہوئے، ہماری کارسازی فرماتے ہوئے ہمارے لیے بہترین اسباب بھی پیدا فرمائے گا۔ اس آیہ مقدسہ کی تشریح، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اے بندے تو اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دے۔ جس وقت تو اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر خالق کائنات کی طرف سے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ تو حضرات محترم، پھر اللہ رب العزت اس بندے کو آخرت میں آنے والے حالات جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔